إنك لن تستطيع معي صبرا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ تو ٹھیک ہے چلو آگے نہیں بولیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ کشتی کا تختہ حضرت خواجہ خضر نے اس لیے توڑا تھا کہ ایک ظالم بادشاہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اور کوئی بھی اچھی کشتی ہوتی نا تو اسے وہ چھین لیتا تھا، کوئی بھی اچھی کشتی ہوتی اسے چھین لیتا تھا۔ جس کشتی میں کوئی عیب ہوتا، ٹوٹی پھوٹی ہوتی تو اسے چھوڑ دیتا۔ تو حضرت خضر نے اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ میں نے اس لیے کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ چھین نہ سکے، اس میں عیب ہے اس لیے چھوڑ دے، اس لیے میں نے کشتی کا تختہ توڑ دیا۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ تم نے اس لیے تختہ توڑا تاکہ سب غرق ہو جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ اوپر سے تو تختہ نہیں توڑا ہوگا، ڈوبنے کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو وہ تختہ تو نیچے کے حصے میں توڑا ہوگا کہ پانی اندر آ سکتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ کشتی کا تختہ توڑ دیا لیکن پانی اندر آیا نہیں اور کشتی ڈوبی نہیں، کشتی ڈوبی نہیں۔ اس لیے تو ہاں ٹھیک ہے وہ بات الگ ہے کہ دریا کی لہریں ہوں گی، اس میں کشتی جھولی ہوگی لیکن ڈوبی نہیں۔ تختہ ٹوٹ گیا پھر بھی کشتی ڈوبی نہیں۔ حضرت خواجہ خضر نے تختہ توڑ دیا پھر بھی پانی اندر گھسا نہیں۔ یہ ولی کی کرامت ہے۔ اس لیے تو کسی نے سندھی زبان میں کہا ہے کہ اللہ والوں کی کشتی لٹی تھی بڈی تھی۔ اللہ والوں کی کشتی ہے نا وہ جھولے مارتی ہے لیکن ڈوبتی نہیں۔ اب یہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آگے چلے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو ان میں ایک حسین بچہ خوبصورت بولنے میں ذہین، حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھی، فرمانے لگے کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ قتلت نفسا بغیر نفس، بغیر کوئی اگر خون کر دے تو اس کا تو قصاص ہوتا ہے، مار دیا جائے، آپ نے اس کو مارا۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بھائی اس میں بھی کوئی راز و حکمت ہے، تو میرے ساتھ رہ نہیں سکے گا۔ پھر وہ نکات بیان بھی کی ہے کہ وہ بچہ اس کے والدین مومن تھے اور اس کی قسمت میں شقی لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اس بچے کو قتل کر دے اور اللہ اس کی جگہ پہ انہیں اور نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا، معلوم یہ ہوا کہ ولی ارادہ کرتا ہے تو تقدیر الہی بدل جاتا ہے۔ ولی کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ولی کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ولی صرف ارادہ کرے اور اللہ کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کا بچہ بیمار ہو گیا، اب سخت بیمار ہو گیا، بیوی کہتی تھی دعا مانگو دعا مانگو دعا مانگو، لیکن وہ کہتے تھے جو اللہ کی مرضی ہے رضائے مولا پہ راضی ہو، جو اللہ کی مرضی ہے رضائے مولا پہ راضی ہو۔ اب بچہ اتنا بیمار ہوا کہ سکرات ہوئی اور ملک الموت روح قبض کرنے کی ہے۔ اب بیوی رونے لگی، پاؤں پکڑ لیے کہ خدا لاڈلا بیٹا ہے، سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے تو آپ دعا کرو، مہربانی کر کے رونے لگی، پاؤں پکڑ لیے۔ اب جب دعا کے لیے ارادہ کیا تو دیکھا کہ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ گیا، اب آ گیا ہے، اب بچہ سکرات کا عالم ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اب ان بزرگ نے ملک الموت کو روکا کہ خبردار میرے بچے کی روح مت قبض کر۔ ملک الموت نے کہا حضور میں حکم الہی سے آیا، اپنی مرضی سے نہیں آتا، اس بچے کی زندگی پوری ہو چکی ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے اور آپ تو اللہ والے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ لوہے محفوظ میں کیا لکھا ہے۔ بزرگ نے فرمایا کہ جا اور تو بھی لوہے محفوظ میں دیکھ۔ اب ملک الموت نے لوہے محفوظ میں دیکھا تو فیصلہ بدل چکا تھا اور بچے کو نئی زندگی مل چکی تھی۔ اللہ کا ولی ارادہ کرے، صرف ارادہ کرے اور تقدیریں بدل جاتی ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، اللہ کے ولی کی نشان۔ اور حضرت خواجہ خضر نے اس بچے کو قتل کر دیا اور فرمایا
کہ اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا کرے گا۔ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کی یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی یہاں ایک بچی کا جنم ہوا، بڑی نیک تھی، صالح تھی، ماں باپ کی وفادار تھی، ماں باپ کو چاہنے والی تھی۔ وہ بچہ اگر بڑا ہوتا تو کافر تھا اور اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا، اس لیے خضر نے قتل کر دیا اور ایک بچی کا جنم ہوا۔ بچی نیک صالح تھی اور اتنی نیک صالح ہوئی کہ اس کی شادی، جب ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا، اللہ یاد آ جائے گا، ولیوں کی نشانی ہے۔ اور اگر ان کو یاد کرو، اگر ان کو یاد کرو نا تو اللہ کی یاد آ جائے گی۔ اب ولیوں کو یاد کریں اور اللہ کی یاد کیسے آئے گی؟ کہ جب ہم اولیاء اکرام کی کمالات، کرامتیں، ان کے اخلاق، ان کی عادتیں، ان کی شفقتیں، ان کی رحمتیں، ان کی دریا دلی، ان کی سخاوت، یہ سب چیزیں ہیں، یہ اگر سنیں گے نا، ان کا ذکر کریں گے نا، تو دل میں خیال تو یہ آئے گا کہ یہ کمالات ان کو کس نے دی ہے، ظاہر میں خیال تو یہ آئے گا کہ یہ سب کمالات اللہ نے دی ہے۔ تو اگر اللہ والوں کو یاد کریں گے تو خود بخود اللہ کی یاد آ جائے گی۔ اور اولیاء اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا، ان کی زیارت کے لیے سفر کرنا، یہ صرف جائز نہیں بلکہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، اور حضرت یوشع آپ کے جو وزیر ہیں وہ بھی نبی ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ تم میرے ایک بندے کی زیارت کے لیے جاؤ، اللہ کا خاص بندہ، وہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تھے۔ بعض علماء نے نبی کہا ہے، لیکن جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ وہ ولی ہیں، خواجہ خضر علیہ السلام۔ فوجدا عبدا من عبادنا، تو ان دونوں میں ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا۔ قصہ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام کو لے کے ایک مچھلی تلی، اور رستے میں کھانے کے لیے، ٹفن کے لیے مچھلی لے لی ساتھ میں، اور چلے کہ ہم کو چلنا ہے ایک اللہ کے بندے کی زیارت کے لیے۔ اب ایک جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی، آرام میں سوئے ہوئے تھے، اور حضرت یوشع نے دیکھا کہ وہ تلی ہوئی مچھلی ہے، وہ تلی ہوئی مچھلی ہے، وہ برتن سے نکلی اور زندہ ہو گئی اور پانی میں چلی گئی، پانی میں چلی گئی۔ اب آگے گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ہمارا وہ ناشتہ لے آؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو کہنا بھول گیا، ہم ایک جگہ پہ پہنچے تھے اور آپ جب آرام میں تھے، آپ جب آرام میں تھے اس وقت وہ مچھلی تھی وہ زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واپس چل، یہ وہی مقام ہے جہاں ہمیں اللہ والا ملے گا، یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ والا ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچنے سے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ مردہ مچھلی تلی ہوئی جس کا سالن بنایا ہوا، اور وہ زندہ ہو گئی اور دریا میں چلی گئی، تو واپس چلی گئی اور وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی دیکھو، آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو میری کسی بات پہ اعتراض مت کرنا، کسی بات پہ میں جو کچھ کروں وہ کرنے دینا، بعد میں اس کی تعویل خود بیان کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں ہیں، خدا کی شان ایک دریا کنارے پہ پہنچی، ایک دریا کنارے پہ پہنچی۔ اب وہاں ایک کشتی چل رہی تھی، مسافروں کو ادھر سے ادھر لے جائے، ادھر سے ادھر لے جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑا چہرہ خوبصورت ہے، کوئی اللہ والے ہیں، تو انہوں نے بڑی ان کی مہمان نوازی کی اور ان سے کرایہ بھی نہ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خواجہ خضر سے کرایہ بھی نہ لیا۔ اب یہ کشتی آگے گئی تو حضرت خضر علیہ ایک نبی ولی کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے۔ حالانکہ نبی کا مرتبہ تو زیادہ ہے نا، نبی کا مرتبہ تو زیادہ ہے نا، لیکن ایک ولی نبی ولی کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید میں قصہ اس لیے آیا ہے کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ ولی کی مزاروں پہ، ولی کی حاضری میں دعا مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے،
یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو یہ تو ایک عام اولیاء اللہ کی بات ہے۔ اب سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی شان تو کتنی بلند ہے، جیسے حضور کی شان نبیوں میں ہے ایسے آپ کی شان ولیوں میں۔ حضور کی شان جیسے نبیوں میں ہے آپ کی شان ولیوں میں ہے، اور شان بھی کتنی بلند ہے، کتنی اونچی ہے۔ یہ ہم یہاں گیاری شریف میں جشن کرتے ہیں، جب غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں تو حقیقت میں اس کی شروعات ہماری طرف سے نہیں ہوتی بلکہ غوث اعظم کی طرف سے ہوتی ہے۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے عشاء کے بعد یاد کرتا ہے، میرا نام لیتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ اسے سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے مغرب کے بعد میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ وہ تو مجھے بعد میں یاد کرتا ہے، میں اس سے پہلے اسے یاد کر لیتا ہوں۔ یہ سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جو فرماتے ہیں کہ اگر میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو اور اس کا اگر پردہ ہٹ جائے تو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں اس کے پردے کو ڈال سکتا ہوں۔ یہ سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی شان عظیم اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اور تمام جس وقت آپ نے فرمایا تھا قدمی ھذا علی رغبت کل ولی اللہ، دنیا بھر کے اولیاء اللہ چاہے مشرق میں ہوں، چاہے مغرب میں ہوں، چاہے پہلے ہو چکے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، سوائے حضرت مہدی، حضرت امام مہدی کی، سب نے اپنی گردنیں جھکائی اور کہا کہ ہماری سر اور آنکھوں پہ آپ کے قدم ہے غوث اعظم۔ یہ سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس اور بالا شان ہے۔ بچپنا تھا، آپ کی والدہ کی بطن اقدس میں تھے۔ کچھ فیوزات ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ حضور کی طرف سے ملتی ہیں، اس کے لیے کوئی عمر شرط نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ولی کی روح کو حضور کی روح فیض عطا کرے، ولی کی روح کو حضور کی روح فیض عطا کرے تو یہ فیض ہوتا ہے فیض بے راہ نبوت، جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے اللہ یجتبی من یشاء، چاہے اسے اپنا بنا لے۔ کوئی مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، انابت کی ضرورت نہیں ہے، ریاضت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی مشقتیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ چاہے جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ گھر پہ بلا لیا۔ یہ انہی کے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو سرکار غوث اعظم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور اس وقت بھی ولی تھی، یہ مادرزاد ولی اس کو کہتے ہیں، جنم کے ولی۔ اور اتنا نہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، غوث اعظم کی اولاد میں کئی نسلوں تک کئی اولیاء اللہ آئے، عبد الوہاب، ابو نصر صالح، ہے نا، اس طرح سے آپ کی اولاد میں کئی بزرگان دین آئے، جیسے محمد مقیم شاہ ہمارے دادا ہیں، ایسے بزرگ ہیں۔ وہ بچپن سے ہی مادرزاد ولی تھے، ماں کے پیٹ میں ولی۔ صرف غوث اعظم نہیں بلکہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے کئی نسلوں تک، اللہ جانے یہ 14ویں صدی کیسی آئی۔ نہیں تو غوث اعظم کی اولاد میں سے جو بھی جس کا بھی جنم ہوتا تھا وہ جنم سے ہی ولی ہوتا۔ اب اللہ جانے یہ صدیاں تو کیسی آ گئی، بڑے بڑے اولیاء اللہ نے 14ویں صدی اور 15ویں صدی میں پناہ مانگی۔ یا اللہ ہمیں اس صدی میں مت رکھنا، یہ صدی ایسی آئی ورنہ غوث اعظم کی اولاد کا جنم ہوتا تھا اور ولی ہو کے جنم ہوتا تھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ بھائی دیکھو غوث اعظم کی اولاد ہے نا، وہ بچپن سے ہی ولی ہوتی تھی، آپ بھی غوث اعظم کی اولاد سے ہیں، آپ نے یہ چیز کیوں نہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ 14ویں صدی ایسی آ گئی، یہ 14ویں صدی ایسی آ گئی ہے، اس میں یہ معاملہ نہیں۔ میں نے کہا بھائی کچھ تو ہوگا نا، غوث اعظم کے اولاد سے وہ کچھ تو ہوگا۔ میں نے کہا ایک بات ہے، ہمارے جتنے بچے ہیں نا نوری شریف والوں کی، سب کو دیکھو ہے نا کہ یہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا، کوئی سکھائے نہ سکھائے سب ڈرائیونگ جانتے ہیں، سب گاڑی چلانا جانتے ہیں۔ یہ ابو باپو کو کس نے سکھائی نہیں، منجو سنگھ باپو کو سکھائی نہیں، حاجی بابا صاحب کا لڑکا اس کو کسی نے ڈرائیونگ سکھائی نہیں، یہ بچپن سے ہی ڈرائیور بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا ولایت تو گئی، مادرزاد ولی تو نہیں ہے لیکن مادرزاد ڈرائیور ضرور ہے۔ مادرزاد ولی تو نہیں ہے، 14ویں صدی آ گئی لیکن مادرزاد ڈرائیور تو ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے نا۔